اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید میں تقوی کی اصطلاح اور متقی لوگوں کی اصطلاح بارہا استعمال ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں تقوی سے متعلق شاید وہ وضاحت نہیں آ پاتی، وہ لیول آف کلیئرٹی ہم نہیں گین کر پاتے جو شاید تقوی کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آخر تقوی کیا ہے؟ تقوی کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ قصص آیت نمبر 56 کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کی چاہت پہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت نہ دے، اور یہ اس کی اللہ کی چاہت کے اوپر منحصر ہے ہدایت، اس لیے اگر کوئی شخص ہدایت یافتہ نہیں ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ خواتین و حضرات، یہ ایک مغالطہ ہے۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کریم کی ایک سنت ہے، وہ تب تک کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتے، اس سے جواب نہیں مانگتے، اس کو سزاوار نہیں ٹھہراتے جب تک اس تک ہدایت نہ پہنچا دی جائے، جب تک اس تک اپنا پیغام نہ پہنچا دیا جائے۔ اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یا ہدایت کا وہ راستہ بتانے کے لیے یا وہ راہ ہدایت یا صراط مستقیم بتانے کے لیے اللہ کریم اپنی کتابیں اتارتے ہیں، اپنے صحیفے اتارتے ہیں۔ آخری صحیفہ جس کے اوپر جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر نازل فرمایا، ہم لوگوں کی طرف نازل فرمایا، وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کریم فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کتاب میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب سورہ قصص کی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور یہاں پہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ یہ ہی وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ قصص میں فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ ہدایت قبول کرنے والا وہی ہوتا ہے جو متقی ہو۔ آخر متقی ہونے کا اور ہدایت پانے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اللہ کی چاہت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ایک انتہائی سادہ اور انتہائی لطیف تعلق ہے تقوی۔ تقوی کا تعلق اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے۔ جوں جوں انسان اللہ کی چاہت کو اپناتا چلا جاتا ہے، جوں جوں انسان اللہ کی رضا پہ چلنا شروع کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر راضی رہتا ہے، درجہ بدرجہ جستہ جستہ رفتہ رفتہ بالکل اسی طرح سے اس کی طبیعت میں اور اس کی شخصیت میں وہ اوصاف کریمہ داخل ہونا شروع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو آپ سے مطلوب ہے۔ یوں تقوی اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ تقوی از وننگ دی Allah's will۔ اگر ایک انسان اللہ کی ول کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کی مرضی کو جیتنا شروع کر دے، اسے حاصل کرنا شروع کر دے، اس کی رضا پہ راضی رہنا شروع کر دے، اس کی مرضی پر چلنا شروع کر دے، تو جوں جوں وہ چلتا چلا جائے گا، ایک ایک قدم تقوی کا قدم ہے خواتین و حضرات، ایک ایک منزل تقوی کی منزل ہے خواتین و حضرات۔ یوں تقوی اللہ سے محبت کا نام ہے، یوں تقوی اللہ کی چاہت کو اپنانے کا نام ہے، یوں تقوی محب کا محبوب سے مل جانے کا نام ہے، یوں تقوی انسان کی بندے سے ملاقات ہے، یوں بندے کی خدا سے ملاقات ہے۔ یوں تقوی ہی وہ بنیادی شرط ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تقوی اللہ کی چاہت اور رضا کو حاصل کر لینے کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تقوی کوئی اسٹیگننٹ یا ڈورمنٹ ٹرم نہیں ہے، یہ کوئی ڈورمنٹ اصطلاح نہیں ہے، ٹھہرا ہوا پانی کی مانند نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک رواں ندی کی طرح ہے۔ انسان جوں جوں تقوی کی منازل طے کرتا ہے تو راستہ بناتا اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتا ہے۔ تقوی کے درجات تو ہو سکتے ہیں، کوئی شخص کم متقی ہو اور کوئی زیادہ متقی ہو، لیکن ایک انسان ہدایت کے راستے پہ قدم رکھتے ہی متقی کہلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ مسلمان سے مومن کا سفر طے کرتا ہوا تقوی کی منازل طے کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے دعا کیجئے
کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اپنی چاہت ہم لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں اور ہمیں متقی لوگوں میں شامل کر لیں تاکہ ہم اس کی ہدایت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔